بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل غریب کون؟ یہ بہترین سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن صوم و صلاۃ یعنی روزے اور نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حقوق العباد بہت ضروری ہے۔ لوگوں کا مال کھا جانا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، کسی کا پیسہ کھا جانا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو مارنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سب قیامت کے دن وہ انسان غریب ہو جائے گا۔ اصل غریب وہ ہے قیامت کے دن جس کے پاس نیکیاں کم ہو جائے گی اس کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے۔ اس لیے حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے بھی کسی کے پیسے کھائے ہو، کسی کو ستایا ہو، تو اس کا دنیا کے اندر ہی فیصلہ کر لے۔ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن، پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ اصل غریب ہو جائے گا۔ اگرچہ دنیا میں مالدار ہوگا، اگرچہ دنیا میں شیخی مارتا ہوگا، اگرچہ دنیا میں کروڑوں روپے اس کے پاس ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ غریب ہوگا، تو اپنا حساب نہیں دے پائے گا۔ اور وہ اگرچہ اس نے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھی ہو، تہجد گزار ہو اور تلاوت قرآن کرتا ہو، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں کرتا ہو، تو وہ اگرچہ مالدار ہو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ غریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔